السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو سے ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ جو کہ مدنی ہے، اس میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع یعنی کہ 40 رکوع ہیں۔ 30واں پارہ تو ہم نے مکمل کر لیا ہے تمام سوروں کو تجوید کے ساتھ۔ اب ہم پہلے پارے میں سورۃ البقرہ سے اسٹارٹ کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو ورڈ ہے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لام پر مد ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے لام، اور ساتھ میں یہاں پر میم بھی ہے، میم پر جو کہ تشدید ہے، تو اب ہم لام کو کھینچتے ہوئے اس میں میم کو ملا لیں گے، لام، اس طریقے سے، اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے، الف لام میم۔ ذالکل، ذا پر کھڑا زبر ہے اسی لیے کھینچ کر پڑھیں گے، ذالکل، اور یہاں پر کاف کو لام سے ملائیں گے، الف کو اسکپ کر دیں گے، ذالکل کتاب، تا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، ذالکل کتاب لا ریب، رو یا زبر روی، یہاں پر نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ یا لین ہے۔ یا لین کا مطلب ہوتا ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، لا ریب فیہ۔ اب یہاں پر 3 نشان ہیں، جیم، صلا اور یہ 3 نقطے، تو اس صورت میں جو سب میں اوپر ہوتا ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے، اور اب یہاں پر یہ 3 نقطے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی اس طریقے کے 3 نقطے آتے ہیں تو ایک جگہ پہ ہوتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور جگہ پہ ہوتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہم رک جائیں گے اور ایک جگہ پر ملا کر پڑھیں گے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، پہلے جو 3 نقطے ہیں یہاں پر ملا کر پڑھ لیں گے اور یہاں پر رک جائیں گے، لا ریب فیہ، اس طریقے سے، لا ریب فیہ۔ اب یہاں پر ہم رک رہے ہیں تو رکتے وقت جو بھی لاسٹ لیٹر ہوگا اس پر ہم جزم دے دیں گے، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ یہاں پر یا کو سکپ کر دیں گے، دال کو لام سے ملائیں گے، یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے نہ ہی جزم ہے، دال لام 2 زبر دل، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، قی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے اور سانس توڑنا ہے، اسی لیے یہاں پر نون پر ہم جزم دے دیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے، آیت کے شروع میں ہم یہاں پر زبر لگا دیں گے، الذین، الذی کو کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جس طریقے سے یہاں پر تھا، الذین، یو، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، حمزہ ہے اور اس پر ساکن ہے، تو جب اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں جھٹکا دینا ہوتا ہے، یو، یؤمنون، نو کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یؤمنون بالغیب، غوی، غوی کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یالین ہے، بالغیب ویقیمون، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، ویقیمون الصلاۃ، یہاں پر الف اور لام دونوں کو اسکپ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ شمسی ہے، الف لام کو اسکپ کر دیں گے، نون کو صاد سے ملائیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، میم پر تشدید ہے، غنہ کریں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، نون کو کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، نون ساکن کے بعد جب فا ہوتا ہے تو وہ جو فا ہے وہ حرف اخفا کے لیٹرز میں سے ہے، اب ہمیں یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، ينفقون، اس طریقے سے، یہاں پر واو مدہ ہے، کھینچیں گے اور نون پر ہم جزم دے دیں گے کیونکہ وقف کرنا ہے،
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. والذین ذی کو کھینچیں گے یا مدہ ہے. والذین یؤمنون یو یہاں پر جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. نو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. یؤمنون بما ما کو کھینچیں گے کیونکہ مد ہے. بما انزل یہاں پر بھی اخفا ہوگا, نون ساکن کے بعد زا ہے. انزل الیک لئی یہ یالین ہے, اس کو کھینچیں گے نہیں. الیک وما انزل من قبلک فا بھی حرف اخفا میں سے ہے اور قوف بھی, تو نون ساکن کے بعد قوف ہے اسی لیے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی لیٹر آ جائے تو میم کو نارمل ظاہر کر کے پڑھیں گے, اسے ہم اظہار شفوی کہتے ہیں. ہم یو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے. یوقنون نو کو کھینچیں گے کیونکہ واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کرنا ہے تو نون پر جزم دے دیں گے. ان 4 آیتوں کی آپ اچھے سے پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی آیتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.